سر، آپ کی پارٹی کے حلیف آصف علی زرداری نے اب صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے. میاں صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو سر، حکومتی اتحادیوں میں یہ جو رشتہ ہے کتنا مستحکم رہے گا آگے آنے والے وقت میں؟ جی دیکھیں، اس کے متعلق جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ تو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں، جو وعدے وعید ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. جو عشائیہ ایک دن قبل پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا، وہاں پہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جو ایک پبلک سپیچ کی ہے، دیٹ واز اوپن سپیچ فار آل دی نیشن. پوری قوم نے سنا ان باتوں کو. تو اس میں تو انہوں نے بڑی فرم کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو پوری سپورٹ دیں گے اور مشکل فیصلوں میں پوری مدد کریں گے گورنمنٹ کی. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس یا کسی کے پاس بھی کہ ان کی اس ایک اوپن پبلک کمٹمنٹ کو جو ہے وہ بلیو نہ کیا جائے، اس پہ اوپر اعتماد نہ کیا جائے. اچھا رانا صاحب، آصف علی زرداری کو چونکہ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب ہے، ان کا بھی تعلق ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا رہا، وہ ان کی گڈ بکس میں رہے. تو اب یہ تو اخذ کر لیا جائے کہ اب انٹرنلی کوئی بھی خطرہ موجود نہیں ہے اس سسٹم کو اندر سے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس وقت ملک کی ضرورت بھی یہ ہے. اس وقت پاکستان جن معاشی حالات اور مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں ایسی ہی فارمیشن کی ضرورت ہے کہ اسی طرح کی فارمیشن جو ہے وہ ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ میں ہونی چاہیے، تاکہ ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالا جائے. اچھا رانا صاحب، عارف علوی صاحب تو اب سبکدوش ہو چکے اور بہت سے ایسے اقدام انہوں نے کیے جو آئین کی روح سے انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے اور آئینی تقاضا پورا کرنا چاہیے تھا. تو سابق صدر کے خلاف آئین شکنی کا کوئی بھی مقدمہ درج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومتی اتحاد؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد اس بارے میں کوئی مناسب فیصلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کی مجاز جو ہے وہ کیبنٹ ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہیں. تو انہوں نے جو کیا اسے اب تاریخ کے جو ہے وہ تبصرے کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے ان اقدامات کو یاد رکھتی ہے اور کس طرح سے ان کے اوپر کامنٹ کرتی ہے. اچھا سر، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو کے پی کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہو جائیں اور ادارے بھرپور سپورٹ دیں اور یقین دہانی کرائیں کہ اب دوبارہ سے دھاندلی نہیں ہوگی، تو الیکشنز دوبارہ ہوں، انتخابات دوبارہ ہو جائیں، تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے پوری جماعت سمیت. سر، اس پر کیا کہیں گے کہ ہمارا ملک بار بار الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ اگر پی ٹی آئی نے کرنی ہے تو پی ٹی آئی کا جو یعنی ان کی جو مین باڈی ہے، ان کی جو کمیٹی ہے یا بانی پی ٹی آئی ہے، انہیں ریلیونٹ جو کوارٹرز ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے تقاریر میں کرنے اور بیان دینے کے لائق تو نہیں ہیں. اگر وہ کوئی ایک ایسا مفاہمتی عمل جس کے نتیجے میں ان سیٹوں کے اوپر جہاں پہ وہ اپنا جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ الیکشن کلیم کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس طریقہ کار کے مطابق آگے آنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا جو اپوزٹ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس کا کوئی جواب دے سکتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں کوئی چیز جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف آپ نے تقاریر ہی کرنی ہے اور بیان ہی دینے ہیں تو ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، کابینہ کا اعلان تو ابھی نہیں ہوا، لیکن محسن نقوی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں لایا جائے گا سینیٹر بنا کے، اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کا قلمدان بھی انہیں دیا جا سکتا ہے. تو سر، یہ جو سینیٹر بننے کا کھاتا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں سے ہوگا یا نون لیگ کے کھاتے میں سے ہوگا؟ جی اس بارے میں کوئی ابھی کنفرم خبر نہیں ہے کہ وہ سینیٹر جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو
اگر وہ بننا چاہیں گے تو میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ کیو لیگ جو ہے، کیو لیگ کیونکہ ان کی عزیز داری بھی ہے چودھری صاحبان سے، بڑی قریبی عزیز داری ہے، تو کیو لیگ سے ان کو مدد مل سکتی ہے۔ اچھا سر، میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنے، کیونکہ سارا بوجھ تو نون لیگ نہیں اٹھا سکتی، اور سننے میں آئے کہ زرداری صاحب راضی ہیں لیکن ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اس بارے میں ابھی تک جو پیپلز پارٹی نے آن ریکارڈ جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کبھی بھی نہیں، کہ فی الحال ہم حصہ جو ہے وہ کیبنٹ کا نہیں بننا چاہتے، لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، بانی پی ٹی آئی نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن بنا دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کمیشن بن بھی گیا تو پی ٹی آئی اس کمیشن کی رپورٹ کو تسلیم کر لے گی اور تحقیقات کو تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں، ماضی کا تجربہ تو اس کے برعکس ہے۔ 2013 میں بھی بانی پی ٹی آئی نے بہت لمبا جو ہے وہ دھرنا دیا، لانگ مارچز کیے، اور ملک کو افراتفری اور فتنے کے سپرد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر الٹیمیٹلی اس کے اوپر کمیشن بنا۔ کمیشن جو ہے وہ بڑا ہائی پاورڈ اور ہائی لیول تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، انہوں نے اس کمیشن کی جو ہے وہ سربراہی کی، اور انہوں نے بڑی محنت، بڑی دیانت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رپورٹ مرتب کی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے اسے قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر اپنے اسی کام پہ اوپر شروع ہو گئے۔ تو ماضی کا تو ایکسپیرینس یہ ہے، باقی مستقبل کی پروڈکشن جو ہے وہ تو نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آج لاہور میں پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کیا، بظاہر تو پرامن احتجاج لگ رہا تھا، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا، اور بھی گرفتاری عمل میں آئیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں عمل میں لانا ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگ تو خود پرامن احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ سرگرمی ہوتی ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ موقع پہ موجود جو یعنی انتظامی افسر ہوتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس بارے میں دور بیٹھ کے تو کوئی اندازہ فکس نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں کہ جن حالات میں وہاں پہ موجود جو پولیس اور انتظامی آفیسرز ہیں، انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہو فار دی سیک آف امن و امان اور جو ہے وہ یعنی صورتحال کو کنٹرول کرنا، کہ گرفتاری جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر ان کی ججمنٹ جو ہے وہ درست تھی تو اس کے مطابق ان کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ گرفتاری کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ تو پنجاب میں خود ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں اور بہتر طریقے سے پنجاب کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں گورننس کے حوالے سے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ اچھا خاصا کام کرتے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی اور رمضان میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ سب چیزیں ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے ثابت ہوں گی۔ آپ کو لگتا ہے آسان ہوگا ان کے لیے کوپ کرنا؟ دیکھیں، جو لوگ کہلاتے ہیں یا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے بھی تو جب کام شروع کیا تھا تو وہ اس وقت تو ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سیکھ بھی جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ ایک بہت سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ بالکل یہ چیلنجز ہیں، تو ان سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ان میں موجود ہے، اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ
اس کے اوپر پورا اتریں. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہیں کل کہا ہے کہ آپ سینٹ کے لیے شاید امیدوار نہیں ہوں گے، تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے ذریعے دوبارہ اپنی واپسی کریں؟ اور آپ کا نام مشیر داخلہ پنجاب کے لیے بھی لیا گیا ہے، تو سر کیا آپ کا رول ہوگا اس نئی حکومت کے اندر؟ دیکھیں، ایک جینون سیاسی ورکر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، کامیاب ہوں تو جو ذمہ داریاں آپ کو ملیں وہ آپ نبھائیں. اگر کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ پارٹی کے لیے کام کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پھر آ کے کسی اور جگہ سے الیکشن لڑنا ہے، جس وہاں سے الیکشن لڑیں. یا آپ نے سینٹ میں جانا ہے، سینٹ میں پہلے بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میری یہ سوچ ہے اور میں نے اس سے پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. باقی پارٹی کے لیے ہم حاضر ہیں، پارٹی سے کوئی رائے فرار نہیں ہے. جو پارٹی فیصلہ اور لیڈرشپ حکم کرے گی انشاءاللہ تعالی وہ ہم ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے بات کر رہے تھے.